تو جو رات آنے والی ہے اس رات کے آنے سے پہلے کچھ اہم کام ہم کو کرنا ہے. وہ کام کیا ہے؟ حقوق اللہ اور حقوق العباد. ایک بندے پر اللہ کا حق ہوتا ہے، جیسے نماز ادا کرنا اللہ کا حق ہے ہم پر، روزہ رکھنا اللہ کا حق ہے ہم پر، زکات دینا اللہ کا حق ہے ہم پر، حج کرنا یہ اللہ کا حق ہے ہم پر. اس کو کہتے ہیں حقوق اللہ. یہ اللہ کے حقوق ہیں. ایک حقوق العباد بندوں کا حق. اب بندوں میں سب سے پہلے کون ہے؟ ماں باپ. اللہ رسول کے بعد کون ہے ہمارے؟ ماں باپ. ماں باپ کا حق ادا کرو. کتنے ایسے نوجوان ہیں جو اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہیں، ان کی بات سن کے عمل کرتے ہیں، اور کتنے ایسے ہر دھرم بچے ہیں، ماں چیختی ہے چلاتی ہے ایسا مت کرو، لیکن بیٹا سننے کو تیار نہیں ہے. وہی کرتا ہے جو چاہتا ہے، نہ ماں کی سنتا نہ باپ کی سنتا، اپنی کرتا ہے. تو آپ نے گویا اپنی ماں کا بھی حق مارا، اپنے باپ کا بھی حق مارا. تو ماں اور باپ کا حق مارنے والوں کے لیے بڑی سخت سزائیں سنائی گئی ہیں، سخت وعیدیں سنائی گئی ہیں. ایک ماں جن کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، صحابی ہیں، ماں بھی صحابیہ ہے، حضور کے زمانے کی بات ہے. جب ماں کو اطلاع ملی کہ ان کا بیٹا مر گیا ہے، انتقال ہو گیا ہے، تو ماں نے کہا اچھا ہوا مر گیا، اچھا ہوا. میں تو اس سے بہت ناراض تھی، بہت سخت ناراض تھی اس سے. اب جہنم رسید ہو گیا، پرواہ نہیں مجھے کچھ. کتنی تکلیف دی ہوگی، کتنا دل دکھایا ہوگا جو ماں کے زبان سے جملے نکل رہے ہیں. حضور پاک علیہ السلام تک یہ بات پہنچی تو حضور نے اس انتقال کرنے والے صحابی کی ماں کو بلوایا. کہا دیکھو تمہارے بیٹے نے تم کو دکھ پہنچایا، تکلیف پہنچائی، خدا را تم اس کو معاف کر دو. یہ تو مر گیا ہے، انتقال ہو گیا ہے، معاف کر دو تم، ورنہ یہ جہنم کی آگ میں جلے گا، جہنم کی آگ میں جلے گا، معاف کر دو. تو ماں نے حضور کی بات سن کر کہا یا رسول اللہ اس نے بہت دکھ پہنچایا ہے مجھ کو، میں معاف نہیں کرنا چاہتی اس کو، میں نہیں معاف کروں گی اس کو. حضور فرما رہے معاف کر دے، کہتی ہے میں نہیں معاف کروں گی. آقا فرماتے معاف کر دو، وہ کہتے میں نہیں معاف کروں گی. کتنے تکلیف ہوگی سرکار کے کہنے کے بعد بھی وہ معاف کرنے تیار نہیں ہے. غور کریے. تو حضور پاک علیہ السلام نے حکمت کے تحت، حکمت اس کو کہتے ہیں، حضور نے فرمایا صحابہ سے کہ جاؤ لکڑیاں جمع کرو. لکڑیاں جمع کی گئیں. حضور نے فرمایا اس میں آگ لگاؤ، لکڑیوں میں آگ لگاؤ. آگ لگا دی گئی. پھر حضور نے فرمایا یہ مرنے والے کا جنازہ یہ آگ پر رکھ دو. جب اٹھا کر لے جا رہے تھے جنازہ آگ پہ رکھنے کے لیے، ماں نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا، آگ دہک رہی ہے، میرے بیٹے کو آگ میں جلایا جانے والا ہے. تو چلا کر کہنے لگی یا رسول اللہ میرے بیٹے کو اس آگ میں مت جلائیے، آقا میں اس کو معاف کر دی. یہ ماں کی ممتا. تو معلوم ہوا ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے عذاب میں گرفتار ہوں گے. اگر ماں معاف کر دی تو بخشے جائیں گے، باپ معاف کر دے تو بخشے جائیں گے. اگر معاف نہیں کیے وہ تو عذاب میں مبتلا ہوں گے. آج جو لوگ ماں باپ کی علانیہ کھلا نافرمانی کرتے ہیں اور بہت اس کو آسان کام سمجھتے ہیں، سب کر رہے ہیں میں بھی کر رہا ہوں، یہ سمجھتے نہیں. سب کو مت دیکھو، پہلے اپنے آپ کو دیکھو میں کیا کروں کیا نہ کروں. اللہ کا کیا حکم ہے، رسول پاک کا کیا حکم ہے ماں باپ کے تعلق سے، ہے نا. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ان الجنت تحت اقدام امہاتکم، بے شک جنت تو تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے ہے. جنت نماز پڑھ رہے ہیں آپ، روزہ رکھ رہے ہیں، زکات دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، شب برات میں جا کر رہے ہیں، شب معراج میں جا کر رہے ہیں. کیوں؟ جنت میں جانے کے لیے. ماں کو ناراض رکھ کے آپ شب برات مناؤ،
تو کوئی فائدہ نہیں. ماں کو پہلے خوش کرو، ماں کو راضی کرو. تو ماں کے قدموں کے نیچے تو جنت ہے. جنت تو وہاں ہے قدموں کے نیچے، کہاں تلاش کر رہے ہو؟ ماں کو ناراض کر کے جنت میں جاؤ گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ماں کو خوش رکھو، ماں کو راضی رکھو، ماں کی خدمت کرو، ماں کے ہاتھ پاؤں دباؤ، ماں کے سر کو تیل لگاؤ، ماں جو کھانا چاہتی ہے اسے اچھی غذا لا کر کھلاؤ. کماؤ، محنت کرو، ماں باپ کو پالو پوسو، ان کی دعائیں لے لو، کیونکہ یہ دعائیں تمہاری دنیا اور آخرت میں کام آنے والی دعائیں. اس کو معمولی بات مت سمجھیے، ذرا دل پہ اثر لیجئے اس کا. جن کے ماں باپ زندہ ہیں خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ اپنے ماں اور باپ کی خدمت کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں. اگر وہ ناخوش ہیں تو پھر کچھ بھی نہیں کام بنے گا. ہر جگہ ناکامی دیکھنی پڑے گی، ہر جگہ مایوسی کا سامنا کرنا پڑے گا. اور جو ماں باپ کی دعاؤں کے سائے میں رہتے ہیں اللہ پاک ہر قدم پہ کامیابی عطا فرماتا ہے، ہر قدم پہ کامیابی عطا فرماتا ہے. یہ ماں باپ کی دعا ہے. اس لیے اپنے والدین کی خود خدمت کرو. اور ابھی موقع ہے جن کے والدین زندہ ہیں، ابھی نماز جمعہ پڑھ کر آپ جائیں گے گھر پہ، اپنی ماں اور اپنے باپ کی خدمت میں جانا، ادب سے سلام کرنا اور ان کے قدموں کو پکڑ کر کہنا اماں میں نے جو بھی آپ کو تکلیف پہنچائی، آپ کی نافرمانی کی، خدارا شب برات آنے والی ہے، اس رات میں موت و حیات کے فیصلے ہوتے ہیں. اے اماں میری غلطیوں کو معاف کر دو، اے اماں میری خطاؤں کو بخش دو. آپ معاف کر دیں گی تو اللہ بھی مجھے معاف کر دے گا. ایسا کہنے میں عزت نہیں جائے گی، آپ کی عزت بڑھے گی. اور بولو انشاءاللہ. ماں باپ سے معافی مانگیں گے انشاءاللہ. ماں باپ سے پہلے معافی مانگو، اس کے بعد اپنے پیر و مرشد، اپنے استاد سے معافی مانگو، اپنے ملنے جلنے والوں سے معافی مانگو، اپنے دوست احباب سے معافی مانگو. پتہ نہیں ہم نے اس ایک سال کے اندر کسی کو کچھ کہہ دیا ہو، کسی کو گالی دے دی ہو، کسی کی غیبت کر دی ہو، کسی کا کچھ مال ناحق کھا گیا ہو، کسی کا مال چوری کر لیا ہو. جو بھی ایک سال کے درمیان جو بھی ہم سے گناہ غلطیاں واقع ہوئی، جس کی شان میں تم نے توہین کی، اس سے معافی مانگ لو. اگر وہ بندہ معاف کر دے گا تو اللہ بھی معاف کرے گا، اور اگر بندہ معاف نہیں کیا تو اللہ بھی نہیں معاف کرے گا. تو یہ رات جو شب برات ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم فرمایا رب نے. اس رات میں تمام حکمت والے کام جو ہے وہ تقسیم کیے جاتے ہیں فرشتوں کو. 14 شعبان پہ 14 شعبان تک، انہیں 15ویں شب سے 15ویں شب تک ایک سال ہوا پورا. اب 15ویں شب سے نیا سال شروع ہونے والا ہے، نیا سال. اب اس سال میں آپ کو کتنا رزق ملے گا، کیا کیا حادثات پیش آنے والے ہیں، کیا کیا مصیبتیں آنے والی ہیں، کیا کیا پریشانیاں آنے والی ہیں، کون زندہ رہے گا، کون مر جائے گا، یہ سارے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں. تو وہ رات آنے سے پہلے پہلے دفتر لے کر جاتے ہیں فرشتے رب کی بارگاہ میں ہمارے آپ کے نامہ اعمال کا. تو نامہ اعمال میں کسی کا حق ہم پر باقی نہ رہے، وہ نامہ اعمال کو صحیح کر کے بھیجو رب کی بارگاہ میں. اس کے لیے پہلے معافی مانگو. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے نامہ اعمال میں گناہ، غلطیاں، خطائیں، غیبتیں، شکایتیں، چوری چکاری سب لکھا ہوا ہے، اور وہ دفتر رب کی بارگاہ میں جائے تو کیا حال ہوگا. اس کے لیے اپنے دفتر کو نیکیوں سے بھر کے بھیجو. جس کی بھی شان میں گستاخیاں کی ہیں نا، ارے آج کل اتنے بےہودہ لوگ ہیں، اللہ رحم کرے. اخلاق نہیں ہے، تعلیم و تربیت نہیں ہے. ارے عام انسان تو عام انسان ہے، پڑھے لکھے اپنے آپ کو مولوی عالم کہلانے والے بھی گالی بکتے ہیں. اب کیا کہا جائے. عام آدمی اگر یہ غلطی کرے تو بات سمجھ میں آتی، بھائی جاہل آدمی ہے غلطی کر لیا. لیکن علم رکھنے والا، جاننے والا ہر چیز کو، کسی کو گالی بک دے، کسی پر الزام تراشی کر دے، کتنا بڑا گناہ ہے. لوگ سمجھ رہے نہیں. یہ کہتے ہیں کہ وہ دنیا ہے، بس یہیں پر مزے اڑا لو، کھاؤ پیو، موج مستی کرو، مرنے کے بعد دیکھا جائے گا. کیا دیکھتا؟ دنیا میں کچھ نہیں دیکھ لے رہا اپنے آپ کو، تو آخرت میں کیا دیکھے گا.
ہے نا. اب یہاں تو پھر بھی کچھ چیزیں ہمارے اختیار میں ہیں. مرنے کے بعد تو اختیار ختم، پاور ختم، پڑے ہیں بس قبر میں، حرکت نہیں کر سکتے، اٹھ نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے. عام انسانوں کی بات کر رہا ہوں، لیکن جو اللہ کے خاص بندے ہیں ان کا معاملہ الگ ہے. جیسے انبیاء کرام ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، کہ ان کی شان کی بات الگ ہے. عام انسانوں کی بات کر رہا ہوں، مرنے کے بعد قبر میں بے حس پڑے ہیں. چوٹی بھی کھا رہی ہے تو آپ اس چوٹی کو الگ نہیں کر سکتے اپنی باڈی سے، اتنے مجبور ہیں. دیمک لگ گئی ہڈیوں میں، دیمک کو صاف نہیں کر لے سکتے. دنیا میں تو پاور ہے، آپ کو اختیار ہے، چوٹی کہیں کاٹتی ہے تو رگڑ کے مسل دیتے ہیں آپ. لیکن قبر میں چوٹیاں لگیں گی، موٹی موٹی چوٹیاں، جسم نوچ نوچ کے کھاتی رہیں گی، لیکن چوٹی کو آپ ہٹا نہیں سکیں گے جگہ سے. دنیا میں سانپ بچھو نظر آتے ہیں تو آپ لاٹھی لے کے مارتے ہیں، اس کو بچاتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن قبر میں بڑے بڑے کالے رنگ کے ناگ سانپ سینے پر چھٹا مار کے بیٹھیں گے پھن کھول کر، تو کیا کہاں سے ہٹائیں گے ان کو، کیسے ہٹائیں گے آپ؟ غور کرو. اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، معافی نامے کا دروازہ کھلا ہے. لہذا ہم آپ آپس میں دوسرے سے معافی چاہ لیں، ہر آدمی دوسرے آدمی سے معافی چاہ لیں. میں بھی آپ سب سے معافی چاہتا ہوں. ہو سکتا ہے میری وجہ سے بھی آپ کے دل کو تکلیف ہوئی ہو، میری وجہ سے بھی آپ کے دل کو دکھ پہنچا ہو، یا کوئی بات میں نے آپ کی شان میں کوئی بری بات کہہ دی ہو. تو جو بھی مجھ سے آپ کو تکلیف ہوئی، خدا را مجھے آپ معاف کر دینا. میں آپ سب سے معافی چاہتا ہوں. معاف کیے یا نہیں کرے؟ بولو جی. کر دیے معاف؟ کرے نا، زبان سے بولو. معاف کر دیا ہم نے آپ کو، یوں کہو الحمدللہ. بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ نے میری خطاؤں کو معاف کر دیا. اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر دے، بہترین صلہ عطا فرمائے دونوں جہاں میں. اب جس طریقے سے میں نے آپ سے معافی مانگی، آپ بھی اپنے ملنے جلنے والوں سے، دوست احباب سے، رشتہ داروں سے، اپنے خاندان کے لوگوں سے جو سنی ہے ان سے، وہابیوں سے نہیں. سنی سے ہی معافی مانگے گا، وہابی سے نہیں. سمجھ نہیں گا تو معافی مانگ لے. کچھ شب برات سے پہلے تو ہمارا دفتر جب جائے گا رب کی بار ہمیں، تو ایک دوسرے کو معاف کر کے ہم نے گناہ بخشوا لیے رب سے، ہمارا دفتر صاف پاک ہو کر رب کی بارگاہ میں جائے گا انشاءاللہ. تو یہ فقیر کی تمنا ہے کہ ہم جیسے واٹس ایپ کے ذریعے یا میسج کے ذریعے ہم ایک دوسرے کو پیغام بھیجتے ہیں نا، یہ بھی پیغام بھیجیے. میں آپ سے شب برات کے اس مبارک موقع پر معافی چاہتا ہوں، خدا را مجھے معاف کر دیں. کم از کم ملاقات نہیں ہو سکتی تو میسج تو دے سکتے ہیں، فون پہ گفتگو تو کر سکتے ہیں، اصلاح تو کر سکتے ہیں نا، ہمارے بس کی بات ہے. انشاءاللہ اس طریقے سے ہم ایک دوسرے سے معافی مانگنے والے بن جائیں گے تو اللہ پاک بھی ہمارے گناہوں کو، خطاؤں کو معاف فرما دے گا. ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، پسند فرماتا ہے. لہذا اللہ کی پسند کے مطابق ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں اور ایک دوسرے سے معافی طلب کر لیں. انشاءاللہ اس کا بھرپور ثواب اور اجر مرنے کے بعد معلوم ہوگا کہ واقعی ہم نے دنیا میں جو دل بڑا کر کے معافی مانگ لی تھی، آج ہم سکون اور راحت کے ساتھ ہیں الحمدللہ. ہمارے YouTube چینل حقیقی سنی دلیر قادری کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.